بسم اللہ الرحمن الرحیم هو ما اشتمل على علم الفاعلیت۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعات کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ مرفوع وہ اسم ہے جو فاعلیت کی نشانی پر مشتمل ہو۔ فاعلیت کی نشانی کیا ہے اور فاعلیت کی نشانی پر مشتمل ہونے سے کیا مراد ہے، آگے شارح نے مستقل طور پر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو مرفوع کی تعریف کیا ہو جائے گی؟ ایسا اسم جو فاعلیت کی نشانی پر مشتمل ہو۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعات کی تعریف کے بعد ہوا ضمیر سے اس کا آغاز کیا ہے۔ ہوا مشتمل، ہوا کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے المرفوع کا لفظ نکالا ہے۔ المرفوع کا لفظ نکال کر ایک مسئلے کو حل کیا ہے، ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی یہ جو ہوا ضمیر ہے، غائب کی ضمیر ہے، تو اس کا تعلق کس سے ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ تو ماقبل کے اندر ہوا ضمیر سے پہلے المرفوعات کا لفظ ہے۔ المرفوعات کو اگر ہم ہوا ضمیر کا مرجع بنانا چاہیں تو یہ اس کا مرجع نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ہوا ضمیر مفرد ہے اور المرفوعات جمع ہے، ہوا ضمیر مذکر کی ہے اور المرفوعات یہ مؤنث ہے، تو اس وجہ سے ان کے درمیان راجع اور مرجع بننے کا وہ آپس میں موافقت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ہوا ضمیر کو جوڑ لیں المرفوع سے، لیکن المرفوع کو ہوا ضمیر کا مرجع بنانا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے جب کہ ماقبل میں المرفوع کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ اور مرجع تو اسی کو کہتے ہیں جس کا ماقبل میں کوئی ذکر ہے، کوئی تذکرہ ہو، جبکہ المرفوع کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو ہوا ضمیر کے مرجع کے اندر ہوا ضمیر کے مرجع میں دو احتمال ہو سکتے ہیں، یا تو المرفوعات ہو اس کو بھی رد کر لیا، یا پھر المرفوع ہو اس کو بھی رد کر لیا۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل فرما کر یوں فرمایا کہ ہوا ای المرفوع، کہ ہوا ضمیر کا مرجع وہ المرفوع ہے۔ پھر اس پر اعتراض ہو جائے گا کہ ماقبل میں المرفوع کا ذکر تو ہے نہیں، تو اس کا جواب دیا کہ جی یہاں پر جو ماقبل میں المرفوعات ہے، مرفوعات کی دلالت ہے المرفوع پر۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے پر کہ جی ماقبل میں المرفوعات کا لفظ آیا ہے، المرفوعات کا لفظ یہ جمع ہے، اور جہاں پر جمع کا ذکر ہو وہاں اس کے ضمن میں اس کا مفرد ضرور لازمی طور پر پایا جائے گا۔ تو جب المرفوعات کا ذکر ہے تو المرفوعات کے ضمن میں المرفوع کا بھی تذکرہ پایا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی اس طرح مرجع متعین کرنا ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے؟ مرجع تو صراحتاً مذکور ہونا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی مرجع ماقبل کے اندر مذکور ہو، صراحتاً ہو یہ بھی ٹھیک ہے، ضمناً ہو یہ بھی ٹھیک ہے، معنن ہو یہ بھی ٹھیک ہے، حکماً ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن میں اس کی ایک مثال بھی ہے، اعدلوا ہوا اقرب للتقوی۔ اس مثال میں یہ ہوا ضمیر ہے، اس کا ماقبل میں مرجع کوئی نہیں ہے، لیکن اعدلوا یہ فعل ہے جو مشتق ہے العدل مصدر سے،
لہٰذا ہوا ضمیر کا مرجع وہی العدل مصدر ہے جو اعدلوا کے ضمن میں پایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ مشتق موجود ہے تو جس سے اس کا اشتقاق ہوا ہے معنوی اعتبار سے اس کا بھی ذکر موجود ہوگا، تو یہ اس کی مثال ہو جائے گی۔ لہذا اس اعتبار سے یہ ہوا ضمیر کا مرجع المرفوع ہو جائے گا۔ اگلی عبارت ذکر کی ہے لأن التعریف انما یکون للماہیت لا للافراد۔ اس میں بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جی آپ نے اتنی لمبی بات کی ہے کہ جی ہوا ضمیر کا مرجع المرفوع ہے اور وہ المرفوع لفظوں میں موجود نہیں ہے، اس کو مرفوعات کے اندر سے نکالنا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے ہمارا مشورہ مان لو کہ ہوا کی جگہ پر آپ ہیا کا استعمال کر لو۔ جب ہیا کا استعمال کر لیں گے تو ہیا کو براہ راست المرفوعات کے لفظ سے جوڑا جا سکتا ہے، لہذا ہیا ضمیر نکالیں گے، یوں کہہ دیں گے المرفوعات ہیا مشتمل علی علم الفاعلیت، پھر المرفوعات کے ساتھ ہیا ضمیر کو براہ راست جوڑ لیں گے، اس لیے کہ یہ بھی مؤنث یہ بھی مؤنث، اور واحد مؤنث کے لیے المرفوعات کی طرف ضمیر کا لوٹانا بھی، یہ المرفوعات کے لیے ہیا ضمیر کے ساتھ ضمیر لوٹانا بھی جو ہے یہ جائز ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا کہ جی یہ اس طرح ہیا ضمیر کا استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ المرفوعات جمع ہے، اور جمع کی دلالت کس پہ ہوتی ہے؟ افراد پر ہوتی ہے۔ اگر ہم المرفوعات کو ہیا ضمیر کا مرجع بنائیں تو پھر مشتمل علی علم الفاعلیت کی جو تعریف ہے اس کا تعلق براہ راست المرفوعات سے ہو جائے گا، اور چونکہ المرفوعات جمع ہے اور جمع کی دلالت افراد پر ہو جائے گی، افراد پر ہوتی ہے، اس طرح یہ تعریف بن جائے گی افراد کی۔ تعریف کس کی بن جائے گی؟ افراد کی بن جائے گی، اور افراد کی تعریف نہیں ہوتی۔ تعریف کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ التعریف یکون للماہیت بالماہیہ، کہ تعریف کے اندر معرف اور معرف دونوں کا ماہیت ہونا ضروری ہے۔ کسی فرد کی تعریف نہیں کی جاتی، نہ اس کو معرف بنایا جا سکتا ہے نہ ہی اس کو معرف۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی تعریف کے اندر جنس ہے، فصل ہے، خاصہ ہے، یہ تینوں چیزیں کلیات ہیں، لہذا جنس کے ذریعے سے، فصل کے ذریعے سے، خاصہ کے ذریعے سے کسی چیز کو دوسرے اشیاء سے ممیز کیا جاتا ہے۔ اور یہ سارے جب کلیات ہوئے تو جو افراد ہوتے ہیں، افراد یہ کلیات نہیں ہوتے بلکہ یہ جزئی طور پر یہ شخصی جزیات ہوتی ہیں، لہذا افراد کا افراد سے جو تمیز ہے، افراد کا افراد سے جو ممیز ہونا ہے، الگ ہونا ہے، وہ جنس، فصل اور خاصہ کے ذریعے سے تو ہو نہیں سکتا، اور تعریف کے اندر ان چیزوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جی تعریف ہمیشہ ماہیت کی ہوتی ہے اور ماہیت کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا اگر ہم ہیا ضمیر کے مرجع ہیا ضمیر کو لوٹائیں المرفوعات کی طرف اور ہیا ضمیر کا استعمال کریں تو پھر یہ تعریف، یہ خرابی لازم آئے گی تعریف میں کہ اب یہ تعریف افراد کی بن جائے گی اور افراد کی تعریف نہیں ہوتی۔ تو یہ یہاں تک ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ہوا ای المرفوع الدال علیہ المرفوعات، ہوا یعنی وہ مرفوع جس پر مرفوعات کی دلالت ہے۔ المرفوع سے ہوا ضمیر کا مرجع نکل گیا، اور آگے الدال علیہ المرفوعات کہ جی یہ ضمناً مذکور ہے، اس بات کو واضح کر لیا گیا۔ لأن التعریف انما یکون للماہیت، اس سوائے اس کے نہیں کہ تعریف تو ماہیت کی ہوتی ہے، لا للافراد، نہ کہ افراد کی۔